اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج جو ہم اردو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم نے ایک نظم لی ہے جس کا نام ہے سیتا جی کی آہ گزاری۔ یعنی یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ سرور جہاں آبادی نے۔ یعنی یہ پیج نمبر 37 پہ دیا گیا ہے، 37 پہ پیج نمبر۔ ہاں بچوں، چلو اب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ نظم ہے۔ ہاں بچوں، خمرہ اپنے بن کو مجھے نات لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ یعنی اس مصرعے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ ہاں یعنی بچوں، پہلے میں برابر یہاں تک یہ پڑھوں گا۔ چلو، ہمراہ اپنے بن کو مجھے نات لے چلو، ریکھا تمہاری چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، نازک ہے میرا شیشے دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا، راتیں نہ کٹ سکیں گے اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا، پتلی کی طرح آنکھوں میں شام وہ سہ رہی، پہلو میں بن کے صبر وہ شکیب جگر رہی، دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ چلو بچوں، یہ بھی پہلے ہم آج اتنے ہم مصرعے پڑھیں گے، 1 2 3 4 5 6 مصرعے آج ہم پڑھیں گے، کل اور بھی پڑھیں گے۔ چلو بچوں، اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے جو سیتا جی تھی اس کی آہ گزاری کیا تھی۔ ہاں بچوں، یہ جو نظم ہے یہ سرور جہاں آبادی کی ہے۔ اس میں انہوں نے سیتا جی کی محبت کو دکھایا ہے کہ وہ کس طرح اپنے شوہر رام چندر جی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم بچوں، جو پہلا مصرعہ ہے، چلو ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے نات لے چلو، یعنی نات کہتے ہیں سربراہ کو، اس کو یعنی خامد کو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ یہ یہاں اس نے ہندی ورڈ استعمال کیا ہے۔ یعنی اس مصرعے میں شاعر کچھ اس طرح لکھا ہے کہ میرے شوہر مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہارے پاؤں کی نشان ہوں، میں اکیلے یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ ہاں بچوں، اب ہے دوسرا مصرعہ۔ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارے ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ یعنی بچوں، اس مصرعے میں شاعر اس طریقے سے کہتا ہے کہ اے میرے شوہر، میرا دل شیشے کی طرح نازک ہے، اگر آپ نے اس کو توڑ دیا پھر یہ واپس جڑ نہیں سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہو گیا بچوں۔ ہاں، اب ہے تیسرا مصرعہ۔ راتیں نہ کٹ سکیں گے اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ ہاں بچوں، اس مصرعے میں شاعر کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ جب میں آپ کے گھر آیا ہوں
تو کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ کہتا ہے سیتا جی کہتی ہے کس کو؟ رام چندر جی کو. تو آپ کے بغیر یہ راتیں نہیں کاٹ سکتی، یعنی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. ہم بچوں کون کہتا ہے؟ سیتا جی کہتی ہے رام چندر جی کو. ہاں بچوں. اب ہے چوتھا مصرع. قسمت جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا. ہاں بچوں. اس چوتھے مصرے میں شاعر اس طریقے سے کہتا ہے کہ جب سے میں اپنے گھر سے شادی کر کے یہاں آئی ہوں تو آپ نے مجھے بہت پیار دیا. اے میرے شوہر، اے میرے شوہر، اے میرے آقا، اے میرے خاوند، آپ نے مجھے کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں کیا. مجھے آپ سے الگ رہنے کی عادت نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے بچوں؟ یہ سیتا جی کہتی ہے رام چندر جی کو، اپنے خاوند کو. کس کو؟ اپنے خاوند کو. ہم بچوں. اب ہے پانچواں مصرع. کیا ہے؟ پتلی کی طرح آنکھ میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی. یعنی اس مصرے میں شاعر اس طرح سے کہا، اس نے، کس نے؟ شاعر نے کیا کہا ہے کہ میں آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوں. جس طرح آنکھ میں پتلی ہوتی ہے اور اس کو جسم سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح میں آپ کے جسم کا حصہ ہوں. آپ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، آپ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. ہاں بچوں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے سیتا جی کہتی ہے اپنے خاوند رام چندر جی کو. ہاں بچوں. اب ہے اس کا چھٹا مصرع. چھٹا مصرع کیا ہے بچوں؟ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا. ہاں بچوں. یعنی اس چھٹے مصرے میں کچھ اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اے میرے شوہر، مجھے آج تک انتظار کی عادت نہیں، یعنی مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے. ہاں. رہی کیوں؟ مجھے اس زمانے کا کرم رہا ہے، بھگوان کا کرم ہے، مجھے کبھی اس تکلیف سے دو چار ہونا نہیں پڑا. اس اشعار میں یہی کہتا ہے شاعر کہ یعنی جو سیتا جی ہے وہ اپنے رام چندر جی سے کہہ رہی ہے کہ مجھے انتظار کرنے کا اتنا صبر نہیں ہے، انتظار نہیں ہے. ہاں، زمانے کیوں مجھے اس زمانے کا کرم کر رہا ہے، بھگوان کا کرم ہے، بھگوان یعنی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، مجھے کبھی اس تکلیف سے دو چار ہونا نہیں پڑا. اس شعر کا مطلب یہی ہے. ہم بچوں آج کے لیے اتنا ہی، کل اور بھی پڑھیں گے. تب تک کے لیے شکریہ.